لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب نے دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تعارف تو آپ کے سامنے سلیم بھائی نے کروا دیا کہ ہم جس مقصد کے لیے یہاں بیٹھے ہیں اور عثمان بھائی کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتلا دیا۔ اللہ رب العزت اس کی مشکلیں آسان فرمائے اور اس کی زندگی میں اس کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ہم سب احباب یہاں پہ عثمان بھائی کے ساتھ تعزیت کے لیے بیٹھے ہیں، ان کے غم میں شریک ہونے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اسی کے متعلق چند معروضات آپ کے سامنے پیش کروں گا جو بزرگوں سے سنے ہیں۔ میں کوئی اتنا بڑا تو عالم نہیں ہوں، بس طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ جو کچھ بھی بزرگوں سے سنا ہے، بس آپ احباب سے یہی درخواست ہے کہ بات کو توجہ سے سننا، اور میری بھی اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی صحیح طور پہ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ہے، اس کو چھوڑ کر سب نے جانا ہے۔ میرے اور آپ میں سے کوئی انسان بھی اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، سب نے اس کو چھوڑ کر چلے جانا ہے۔ لیکن کامیاب وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مان کر چلا۔ جس نے اللہ کے حکم کو مان لیا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے نہیں ہیں، کہتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں۔ وہ ہماری پنجابی کی مثال ہے کہ اخیر ویک کے ہی مننے ہیں، ایویں اسی بھی نہیں منتے۔ کیا ہوتا ہے، ابھی ہم میں سے ہر ایک ملتا ہے عثمان بھائی سے اور بیٹھ کے کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کہ عثمان کو کی کہے گا، منے ہیں جس کا بھی ہو جائے۔ ہم میں سے اس کے پاس جاتے ہیں، فاتح پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں میاں اللہ کا حکم کہ وہ کو کیا جائے، منے ہیں۔ یار اب بھی تو مان رہے ہیں نا، یہی پہلے مان لیں تو دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ اب کیا ہے، اب اس کے آگے کوئی جواب نہیں ہے سوائے اقرار کے کہ بالکل وہی اسی کا حکم ہے اور ہم نے مان لیا۔ وہ اخیر ویک کے منیا پہلے کو نہیں منیا۔ یہی اگر ہم پہلے مان لیں دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب، اللہ بھی راضی، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کی اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات یہ ہے، میں آپ سے پہلے بھی کہتا ہوں کہ جہاں بھی بات ہوتی ہے ایک بات آپ نے ذہن میں بٹھانی ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بے انتہا بے تحاشا، اس کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے
انسان ہے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے. ہم سے غلطیاں ہونی ہیں کیونکہ ہمارے باپ سے ہوئی تو ہم سے بھی ہونی ہیں، غلطیاں ہونی ہیں. لیکن کامیاب وہ شخص ہے جو اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے. جو اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے وہ انسان کامیاب ہو جاتا ہے. ورنہ آخر میں تو سارے ہی مان جاتے ہیں. آخر میں تو فرعون بھی مان گیا تھا. جب اس نے دیکھ لیا کہ اب کچھ نہیں ہے، پھر وہ بھی کہتا ہے آمنو بھی بنو اسرائیل، کہ میں بھی بنی اسرائیل کے رب پہ ایمان لایا ہوں. تو پھر جواب کیا آیا؟ آن اب لایا ایمان، سارا کچھ دیکھ کے اب کیا فائدہ تیرا؟ اب اس وقت کا ایمان کوئی قابل قبول نہیں ہے. تو اس سے پہلے اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم دوستو، جب بھی گناہ ہو اللہ رب العزت سے توبہ کریں. جب بھی گناہ ہو، یہ نہیں ہے کہ اب اتنی دفعہ توبہ کر لی، ابھی تو توبہ کیا پھر گناہ ہو گیا، لو جی توبہ کر کر کے تھک گیا. نہیں، جب بھی گناہ ہو اللہ رب العزت سے توبہ کریں. باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی، نا باز آ این درگہے ما درگہے نو امیدی نیز، 100 بار توبہ شکستی باز آ. 100 بار بھی اگر توبہ کر کے توڑ دی ہے پھر بھی گناہوں سے باز آ اور اللہ رب العزت سے توبہ مانگ. توبہ کر اللہ رب العزت سے، وہ تو بخشنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس سے کوئی مانگے تو صحیح. گناہوں کا اقرار کرتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میرا بھی کوئی رب ہے جو مجھے پکڑ سکتا ہے، میرے گناہوں پہ میری پکڑ ہو سکتی ہے، مجھے عذاب دے سکتا ہے. میں اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں، وہ تو بخشنے کے بہانے تلاش کرتا ہے. وہ ذات تو ہمیشہ یہی ہے کہ میرے سے کوئی معافی مانگے تو میں اس کو معاف کروں. وہ ہمیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتا. اللہ رب العزت کو جہنم میں ڈالنے کا کوئی شوق نہیں ہے کہ میں بندوں کو جہنم میں ڈالوں. اس کی بخشش تو بے انتہا ہے، اس کی رحمت کا تو کنارہ ہی کوئی نہیں. ہم جتنے بھی گناہ کر لیں وہ گناہ کم ہیں، اس کی رحمت زیادہ ہے. میرے محترم دوستو، سارا کچھ کر کرا کے پھر بھی اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اس سے پہلے کیوں نہ مانگیں؟ اس کے تو اعلان ہے کہ آؤ میرے پاس، میرے سے مانگو میں تمہیں دیتا ہوں. وہ 90 سال کا بوڑھا انسان